بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ایک مرتبہ پھر حکیم خالد ہربل کلینک کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج کل ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے قانون مباشرت، یعنی کہ مباشرت کے قوانین۔ تو ان میں سے آج جو آپ کی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں وہ ہے کہ قضیب میں انتشار کس طرح پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ شہوت کس طرح آتی ہے۔ اس کے بارے میں آج میں آپ کو تھوڑی سی معلومات فراہم کروں گا، تو آپ یہ میری ویڈیو غور سے سنیں اور اس پر عمل کریں تاکہ آپ کو یہ معلومات ہو جائے اور اس میں جو نقص آپ کے اندر موجود ہیں وہ آپ دور کر سکیں۔ قضیب ان اعضاء میں سے ہے جو عام طور پر مسترخی یعنی کہ ڈھیلے اور چھوٹے رہتے ہیں، مگر کسی خاص وقت پھول کر بڑھتے اور کھڑے ہوتے ہیں۔ ان کا اصطلاحی نام اعضائے انتصابیہ ہے۔ ایسے اعضاء بدن انسان میں صرف 3 ہیں، لیکن ان تینوں میں سب سے زیادہ قضیب اہم ہے۔ اس کے بعد عورتوں کا بذر جو مردوں کے قضیب کی بجائے ہوتا ہے، اور سب کے بعد حلتمہ یعنی کہ سارپستان یا بٹنی۔ ان اعضاء کے اندر چھوٹے چھوٹے باریک کھانے بہت زیادہ ہوتے ہیں اور باہر سے ایک مضبوط ریشہ دار غلاف ان کو کور کیے ہوتا ہے۔ ان خانوں کے اندر چھوٹی چھوٹی اور باریک وریتوں کا جال ہوتا ہے۔ حقیقت میں انتشار انہی وریتوں پر موقوف ہے۔ اسی جال میں وریتوں کا باہمی اتصال کثرت سے ہوتا ہے۔ اس جال کی وریتوں میں عام شرائن کا دورہ کے مقابلہ میں پھولنے اور چھوٹے ہونے کی بڑی خاصیت اور قابلیت ہوتی ہے۔ بیرونی ریشہ دار غلاف کا فائدہ یہ ہے کہ جب یہ رگیں پھولیں تو غلاف تن کر سخت ہو جائے اور عضو میں ڈھیلا پن نہ رہے۔ علاوہ ازیں بعض مقامات میں مثلاً قضیب میں عضلات بھی ہوتے ہیں جو وریتوں پر دباؤ ڈال کر خون کو روک دیتے ہیں، جس سے انتشار میں کافی مدد ملتی ہے۔ انتشار کی صورت یہ ہوتی ہے کہ لذت جماع حاصل کرنے کا شوق جب اعصاب حسی کے ذریعہ سے دماغ و نخاع تک پہنچتا ہے تو وہ ارسل منعکس ہو کر مقامی اعصاب میں تحریک پیدا کر دیتا ہے۔ مقامی دوران خون اعصاب کے تابع ہوتا ہے، چنانچہ خون حرکت میں آ جاتا ہے اور مذکورہ بالا وریتوں کا جال اس خون سے بھر جاتا ہے جو ان شریانوں میں پہنچنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسی تحریک مقامی طور پر بھی پیدا ہو جاتی ہے، مثلا مثانہ میں پیشاب بھر جانے یا مرض ذکاوت حس یا خیالی اثرات وغیرہ سے، اور جوں جوں عضو میں خون زیادہ ہوتا جاتا ہے اسی حیثیت سے عضو میں دغدغہ زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور خون کی زیادتی سے لذا اور لذا کی زیادتی سے خون عضو میں زیادہ ہو کر درازی اور درستی آ جاتی ہے اور حشفہ بھی انتہائی طور پر بڑا ہو جاتا ہے، اور یہ حالت اس وقت تک قائم رہتی ہے جب تک اعصاب میں تحریک قائم رہتی ہے، اور جب ایسی تحریک میں سکون پیدا ہو جاتا ہے تو عضلی الیاف سکڑ کر رگوں پر اتنا دباؤ ڈالتے ہیں کہ زائد خون وریتوں کی طرف لوٹ جاتا ہے اور عضو بدستور سابق ڈھیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ نعوذ کے اثرات ہمیشہ جڑ کی طرف سے شروع ہو کر جسم قضیب اور حشفہ تک پہنچتے ہیں، اور جب نعوذ ختم ہو جاتا ہے تب بھی اول جڑ ہی کی طرف ڈھیلا پن پیدا ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ جسم قضیب سب کے بعد ڈھیلا ہوتا ہے۔ انتشار کے لیے پہلی ضروری شرط تو یہ ہے
کہ خون کی غیر معمولی مقدار کی آمد ہو اور کذیب کے بڑے ہونے اور پھولنے کا سبب یہی ہوتا ہے، لیکن تا وقت کے وریدوں کو دبانے والے عضلات نہ ہوں انتشار کامل نہیں ہوتا اور نہ دیر تک قائم رہ سکتا ہے۔ ان اعضاء میں عضلی الیاف بھی بکثرت ہوتے ہیں جو عام حالات میں وریدوں کا اتنا دباؤ نہیں رکھتے کہ زیادہ پھولنے نہیں پاتے، مگر جب اعصاب کے ذریعہ ان میں تحریک پہنچتی ہے تو الیاف عضلیہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ عضلات کے دباؤ سے فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ خون کی واپسی کم ہو جاتی ہے یا رک جاتی ہے اور خون کی آمد اس کی واپسی سے زائد ہو جاتی ہے۔ چنانچہ روح حیوانی بھی شریانی خون کے ساتھ آتی ہے۔ ریا اور روح ایک شہوانی قوت کی وجہ سے جذب ہو کر آتی ہے تو لذت پیدا کرتی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو جس کی وجہ سے آپ کو میں نے تشریح بتائی ہے کہ انتشار کس طرح پیدا ہوتا ہے۔ اگر انتشار پیدا نہ ہو تو آدمی جمع کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ تو یہ سب سے پہلے مرد کے لیے انتشار کا کامل ہونا یہ ضروری ہے، اور آپ کی آگاہی کے لیے یہ میں نے آپ کو ویڈیو جو ہے یہ آپ کی خدمت میں پیش کی ہے تاکہ آپ کو پورے جو قوانین ہیں مباشرت کے اس کے بارے میں آپ سب کو علم ہو۔ تو ناظرین، میری جتنی بھی ویڈیو ہے بالترتیب آپ اس کو مطالعہ ضرور کریں اور اس پر عمل بھی کریں تاکہ آپ کو پوری زندگی سے فائدہ حاصل ہوتے رہے۔ تو ناظرین، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت ہے، اور چلتے چلتے میں آپ کو یاد کرا دوں کہ میرا چینل حکیم خالد ہربل کلینک کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ ہی گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہر روز نئی سے نئی ویڈیو ملتی رہے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔